بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ہم تمرینات پڑھیں گے، حل کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ٹاپک ہے اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ تو تمرین الاول میں یہ کہا گیا ہے کہ نعت اور منعوت کو نکالو اور بیان کرو نعت کی قسم درج ذیل مثالوں میں۔ تو نعت کی دو اقسام ہیں، نعت عقیقی، نعت سببی۔ تو پہلا جملہ ہے کتفت زہرۃ جمیلا لونھا۔ یہاں پر کیا ہے، میں نے پھول توڑا جس کا کیا ہے، رنگ جمیل ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر زہرۃ ہو گیا منعوت اور جمیلا ہو گیا نعت یا موصوف صفت، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ موصوف، منعوت، نعت صفت ایک ہی بات ہے۔ تو یہاں پر جو نعت ہے وہ کون سی ہے، سببی ہے، کیونکہ یہ لون جو ہے اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ، پھول کے ساتھ۔ تو جب تعلق کی بات ہو رہی ہو، تعلق کی وجہ سے صفت بیان ہو رہی ہو، اس طرح نہیں بیان ہو رہا ہے کہ پھول خوبصورت ہے، نہیں، اس کا کلر خوبصورت ہے، تو کلر کا تعلق ہے نا پھول کے ساتھ، تو اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں نعت سببی۔ اور نعت سببی میں اس طرح کیا ہوتا ہے، تین کلمے ہوتے ہیں، یہ نعت ہو گیا، یہ منعوت ہو گیا، اور دوسرا جس سبب کی وجہ سے صفت بیان ہو رہی ہے نا، سبب ہے، وہ بھی ساتھ ہوگا، اور اس میں وہ مرکب اضافی ہوگا، مضاف اور مضاف الیہ، اور ساتھ ضمیر بھی لوٹے گا اس کس کی طرف، منعوت کی طرف۔ تو یہ ہو گیا نعت سببی جمیلاً، اور یہ ہو گیا منعوت۔ اس کے بعد ہے دوسرا جملہ النور ساطع مریح۔ تو یہ ساطع ہو گیا منعوت اور مریح ہو گیا اس کا صفت۔ یہاں پر جو صفت کیا ہے، سببی ہے، اس میں دو شرائط ہے، ایک اعراب میں ایک جیسے ہوں گے اور دوسرا معرفہ ناکرہ میں ایک جیسے ہوں گے۔ اگر ناکرہ ہو تو دونوں ناکرہ ہوں گے، اگر معرفہ ہو تو دونوں معرفہ ہوں گے۔ اور جو کیا ہے، صفت حقیقی ہے نا، وہ حقیقی میں کیا ہوتا ہے، چار شرائط ہے، اعراب میں بھی ایک جیسے ہوں گے، عدد میں بھی ایک جیسے ہوں گے، معرفہ نکرہ میں بھی ایک جیسے ہوں گے، اور جنس میں بھی ایک جیسے ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا، یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اور دوسری بات کیا ہو گئی، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا۔ تو چار باتیں ہو گئی، اور اوپر میں دو باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے یعجبنی الحطیب المرتجل۔ تو الحطیب ہو گیا منعوت، المرتجل کیا ہو گیا، نعت، اس کا صفت ہو گیا، اور معرفہ اعراب میں بھی ایک جیسا ہے، عدد میں بھی ایک جیسا ہے، اور جنس میں بھی ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے العقل سلیم۔ یہ کیا ہو گیا، منعوت نعت ہو گیا، اور الجسم السلیم یہ بھی کیا ہو گیا، منعوت اور نعت ہو گیا، موصوف صفت۔ تو اس کے بعد پانچواں جملہ ہے الطوبۃ الصادقۃ۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ منعوت ہو گیا اور یہ اس کا صفت ہو گیا، یہ منعوت ہو گیا، یہ اس کا صفت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ منعوت ہو گیا، یہ اس کا صفت ہو گیا۔ یہ سارے جو ہم نے پڑھے نا، یہ ہے صفت حقیقی ہے۔ اس کے بعد جو نواں جملہ ہے وہ ہے زرتو، میں نے زیارت کی، حدیقۃ مثمرۃ، پلدار باغ کی، اشجارها، کیا پلدار ہے، اصل میں اس کے درخت پلدار ہے، تو ہا کا ضمیر لوٹ رہا ہے حدیقۃ کی طرف، حدیقہ کی طرف۔ تو یہ کیا ہو گیا، صفت سببی ہو گیا، یہ ہو گیا منعوت اور یہ ہو گیا صفت یا نعت سببی، ساتھ میں سبب بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس ریلیشن کی وجہ سے حدیقہ کا منعوت بن رہا ہے، اور یہ ہو گیا منعوت اور یہ ہو گیا نعت حقیقی۔ اس کے بعد تاکید مؤکد کی تمرین ہے۔ تمرین الاول میں کیا ہے، مؤکد اور تاکید کو نکالو اور بیان کرو لفظی اور معنوی توکید یا تاکید۔ تو تاکید کسے کہتے ہیں، پختگی کے لیے آتا ہے، مطلب زور پیدا کرنا، پختگی پیدا کرنا۔ تو دو قسمیں ہیں، ایک لفظی ہے، لفظی میں ریپیٹیشن ہوتا ہے، مثال کے طور پر نعم نعم، تو یہ کیا ہو گیا، یہ نعم جو دوسرا ہے یہ توکید لفظی ہے اور یہ مؤکد ہو گیا۔ اور ایک معنوی ہے، چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مطلب نفسو، مثال کے طور پر آئینو، کلا، کلتا، کلا، جمیع، کلو، وغیرہ وغیرہ، وہ یہ 6 استعمال ہوتے ہیں، ہم اب پڑھیں گے۔ نحنو، نحنو یہ ہو گیا توکید لفظی اور یہ ہو گیا مؤکد۔ یہاں پر ہے رأیت الرئیس نفسہ، تو الرئیس کیا ہو گیا، مؤکد ہو گیا، نفسہ ہو گیا تاکید۔ تاکید کون سا ہو گیا، معنوی ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے جملے میں کیا ہے، لا تضیع وقتک کلہ، تو یہ ہو گیا تاکید معنوی اور یہ ہو گیا مؤکد۔ اس کے بعد ہے جمیعھا، تو یہ ہو گیا تاکید معنوی اور یہ ہو گیا مؤکد۔
اس کے بعد تاکید، یہ کیا ہو گیا، مؤکد ہو گیا، اور یہ اس کا تاکید معنوی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا تاکید، یہ ہو گیا مؤکد، تاکید کیا ہو گیا، معنوی، یہ ہو گیا الطلاب مؤکد، اور یہ ہو گیا اس کا تاکید معنوی۔ تو پہلے مؤکد ہوگا، بعد میں تاکید آئے گا۔ مثال کے طور مطلب مراد یہ کہ پہلا مطبوع آئے گا، بعد میں اس کا تابع آئے گا۔ تو یہ ہو گئے یہ کلمات، کلہم، اجمعون، کلیہما، کلہ، اور جمیعہا، نفسہ۔ تو یہ کلمات کیا ہے، تاکید معنوی ہیں، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جب یہ کلمے ہوں گے تو یہ تاکید والا ہوگا۔ اس کے بعد ہے العطف، عطف بیان کریں گے کسے کہتے ہیں۔ عطف بیان اصل میں آتا ہے وضاحت کے لیے۔ تو اقسم باللہ ابو حفص عمر، جب میں نے جملہ بولا اقسم باللہ ابو حفص، تو سننے والا حیران ہو گیا کہ یار ابو حفص ہے کون چیز۔ تو اس کی وضاحت کے لیے میں نے جب حیرانگی دیکھی نا، تو میں نے اس کا جو مشہور نام ہے عمر، وہ یاد کر دیا کہ یہ اس کا نام ہے عمر۔ مطلب وضاحت کرنے کے لیے کس کو لایا، عطف بیان کو لایا۔ تو یہ ہو گیا المعطوف علی ابو حفص، یا کیا، مبین۔ اور عمر کیا ہو گیا، مطوب بھی کہتے ہیں، اور اصل میں یہ کیا ہو گیا، عطف بیان ہو گیا، وضاحت ہو گئی۔ تو یہ جامد ہوگا اور زیادہ مشہور ہوگا۔ اس کے بعد قابلت الیوم خالدا اخاکا، جب میں نے یہاں تک جملہ بولا قابلت الیوم خالدا، کہ میں ملا آج خالد کے ساتھ، تو سننے والا حیران ہو گیا یار یہ خالد ہے کون چیز۔ تو اس کے وضاحت کے لیے میں نے بولا اخاکا، تیرا بھائی، تو یہ مبین ہو گیا، اور اخاکا کیا ہو گیا، معطوف بھی کہہ سکتے، عطف بیان ہو گیا، یا یہی معطوف علی معطوف۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جملہ ہے ذهبت الی المدرس، میں گیا مدرس کے پاس، تو سننے والا حیران ہو گیا کہ مدرس ہے کوئی چیز، مطلب وہ سمجھا نہیں، تو میں نے وضاحت کر دی محمد۔ اس کے بعد ہذہ جائزۃ، یہ کیا ہے، انعام ہے، یار انعام کوئی چیز تو ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا ساعۃ، یہ کیا ہو گیا، ساعۃ، گھڑی ہو گئی، تو وضاحت کر دی۔ اس کے بعد سمعت، تو میں نے سنا کیا، صوتاً، آواز سنی، یا کس چیز کی آواز سنی نا، تو عنا، سانگ کی آواز سنی، تو وضاحت کے لیے آ گیا۔ اس کے بعد مطلب پیا، اس نے کیا پیا، وہ پیتا ہے، کیا پیتا ہے، ماء، پانی، لیکن یار کون سا پانی، پیپ والا پانی، صدید۔ تو یہ ہو گیا عطف بیان، اور پہلا والا ہو گیا مبین۔ تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عطف بیان کا سمجھ آیا ہوگا کہ جب ہم ایسا کلمہ بولے جو کیا ہو، جس کو وضاحت کی ضرورت ہو، تو ساتھ اس کا وضاحت بھی کرے۔ تو وضاحت محمد کیا ہو گیا، یہ وضاحت ہم نے کر دی، یہ ہو گیا عطف بیان، یا ہو گیا معطوف۔ اور یہ المدرس، مطلب سمجھنے والا سمجھے کہ یہ کیا ہے، مدرس ہے کون، جو مبہم ہے نا، اس کی وضاحت ہم نے کر دی۔ تو مبہم کو کیا کہتے ہیں، مبین یا معطوف علیہ۔ مثال کے طور پر سمپل مثال ہے، جاء، آیا، ابو الحسن، تو ابو الحسن مطلب ابو الحسن نے آیا، تو ابو الحسن ہے کون، تو ابو الحسن کی وضاحت کے لیے میں نے کہا علی، وہ کون ہے، علی ہے، تو اسے کہتے ہیں عطف بیان علی۔ اس کے بعد ہے عطف النسق، عطف النسق میں کیا ہوتا ہے، واو، فا، ثم، خطا، لیکن، لا، بل وغیرہ یہ ہوتے ہیں۔ تو واو سے ما قبل جو کلمہ ہوگا، ذرنی الیوم خالد و اخوہ، تو خالد ہو گیا معطوف علیہ، اور اخوہ ہو گیا معطوف، اور واو کیا ہو گیا، حروف عطف میں سے ہو گیا، تو حرف عطف ہو گیا واو۔ اور یہ ہو گیا ابو بکر فعمر، تو ابو بکر کیا ہو گیا، معطوف علیہ، اور عمر کیا ہو گیا، معطوف۔ تو اس طرح صرف جملے میں ڈھونڈنا ہی نکالنا ہے۔ اس کے بعد یہ ثم، حتی، ام، او، یہ یاد کرنا ہے، اور اس سے قبل والا جو ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا، اور بعد والا کیا ہوگا، معطوف ہوگا۔ التمرین، اس کی تمرین ہے، تو اس جملے میں انتا کیا ہو گیا، معطوف علیہ، واو کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، معطوف ہوگا۔ اس طرح واو سے قبل کیا ہوگا، معطوف علیہ، اور واو کے بعد کیا ہوگا، معطوف۔ اسی طرح یہاں پر او سے قبل معطوف علیہ اور بعد معطوف ہوگا۔ نیچے جملے میں بھی اس طرح دیا گیا ہے، معطوف اور مدعوف علیہ کو ڈھونڈنا ہے۔ تو برتقالن کیا ہو گیا، معطوف علیہ، اور بعد والا کیا ہو گیا، معطوف علیہ، معطوف۔ تو اسی طرح
لاکن سے معطوف علیہ معطوف ان کو ڈھونڈنا ہے. بس یہی چیز ہے کہ آپ کو یہ لاکن نہ ثم بل وغیرہ یاد ہو، عرف عطف یاد ہو تو آپ آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتے ہو.